السلام علیکم۔ رمضان کا ایک خوبصورت واقعہ۔ رمضان اسلام میں بہت مقدس مہینہ مانا جاتا ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف روزہ رکھنے اور عبادت کرنے کا وقت ہوتا ہے بلکہ انسانیت، صبر اور بھائی چارے کا بھی سبق دیتا ہے۔ اس دوران کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہمارے دل کو چھو لیتے ہیں اور ہمیں نیک بننے کا سبق دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو رمضان کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو ہمیں دوسروں کی مدد کرنے، صدقہ دینے اور سچے اسلامی اخلاق کی سیکھ دیتا ہے۔ یہ واقعہ ایک چھوٹے گاؤں کا ہے جہاں ایک غریب پریوار نے رمضان کے اصلی مقصد کو اپنی زندگی میں اتارا اور اپنے کام سے پورے گاؤں کے دل کو جیت لیا۔ یہ واقعہ اس سمے کا ہے جب ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب پریوار رہتا تھا۔ اس پریوار میں ایک بزرگ ماں، اس کے 3 بچے اور ایک بوڑھا پتا تھا جو بہت محنت کرتا تھا، لیکن آمدنی بہت کم تھی۔ ان کے پاس مشکل سے ہی 2 وقت کا کھانا ہوتا، لیکن وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو پورے گاؤں میں خوشی کا ماحول تھا۔ ہر کوئی روزہ رکھ رہا تھا، تراویح پڑھ رہا تھا اور اپنی حیثیت کے مطابق خیرات کر رہا تھا۔ اس غریب پریوار کے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے لیے اچھے کھانے کا انتظام کر سکے۔ ان کی افطار بہت ہی سادی ہوتی تھی، کبھی سوکھی روٹی کا ٹکڑا، کبھی صرف پانی اور کھجور، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے۔ ان کے لیے رمضان کا اصلی مطلب صرف کھانے پینے سے نہیں بلکہ صبر، شکر اور عبادت سے تھا۔ ایک دن رمضان کے دوران جب یہ غریب پریوار روزے کی حالت میں اپنے کھیت میں محنت کر رہا تھا، تبھی گاؤں کے باہر سے 3 اجنبی مسافر آئے۔ وہ بہت تھکے ہوئے تھے اور بھوک لگ رہے تھے۔ وہ گاؤں میں کسی سے مدد مانگنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کی حالت دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ جب یہ غریب پریوار کھیت سے لوٹا تو انہوں نے ان مسافروں کو دیکھا اور ان کے پاس جا کر حال پوچھا۔ مسافروں نے بڑی شرافت سے جواب دیا کہ وہ سفر میں ہیں اور کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ غریب پریوار خود بھی مشکل میں تھا۔ ان کے پاس مشکل سے ہی 2-3 کھجور اور روٹی کے کچھ ٹکڑے تھے، لیکن ان کا دل بہت بڑا تھا۔ انہوں نے بنا کسی جھجک کے اپنے گھر میں موجود سارا کھانا ان مسافروں کے سامنے رکھ دیا اور خود پانی پی کر افطار کر لیا۔ اللہ کا انعام اور اجر! ان مسافروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے دعائیں دی اور کہا، تم لوگ اس دنیا میں سب سے امیر لوگ ہو، کیونکہ تم نے اپنی بھوک کو مٹانے کے بجائے ہماری بھوک کو مٹانے کو اہمیت دی۔ رات کو جب یہ غریب پریوار سو رہا تھا تو کسی نے دروازے پر دستک دی۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو گاؤں کے امیر آدمی کھڑے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں اس غریب پریوار کے اچھے اخلاق اور صبر کے بارے میں پتہ چلا ہے اور وہ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ گاؤں کے امیروں نے مل کر اس غریب پریوار کو بہت سارا اناج، کپڑے اور پیسے دیے تاکہ وہ اپنی زندگی کو آسانی سے چلا سکیں۔ اس غریب پریوار کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، لیکن وہ صرف اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ رمضان صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کرنے اور اپنے اندر صبر اور شکر کا جذبہ پیدا کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ جب انسان کسی اور کی مشکل آسان کرتا ہے تو اللہ اس کی مشکل خود آسان کر دیتا ہے۔ خدا کے یہاں دولت سے زیادہ انسان کا کردار اور اس کی نیک دلی کی قیمت ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکی بھی بڑی بن سکتی ہے۔ جو انسان خود بھوکا رہ کر بھی دوسروں کی مدد کرتا ہے وہ اصل امیر ہوتا ہے۔ اس واقعے نے پورے گاؤں کو بدل دیا۔ لوگ پہلے سے زیادہ غریبوں کی مدد کرنے لگے اور رمضان کو صرف عبادت کا ہی نہیں بلکہ انسانیت اور ہمدردی کا بھی مہینہ ماننے لگے۔ رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے، نیکی کرو، دوسروں کی مدد کرو اور صبر سے کام لو، پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسے اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔